آج کے اردو نثری قواعد کا یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے زمانے کے بارے میں۔ زمانے کو انگلش میں ٹینس کہتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ سیکھ سکیں گے زمانہ کسے کہتے ہیں، زمانہ حال، ماضی اور مستقبل کی تعریف، تینوں زمانوں کی مثالیں اور امتحان کے تعلق سے پوچھے جانے والے سوالوں کی مشق، اور انشاءاللہ تینوں زمانے اور ان کی قسموں کے تعلق سے تفصیلی معلومات میرے آنے والے ویڈیو میں آپ بہتر طریقے سے سیکھ سکیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں زمانے کا مختصر تعارف سے۔ دوستوں، فعل کسی بھی زبان کی جان ہے اور جملے کو بنانے میں فعل بہت کارآمد ہوتا ہے۔ تقریباً ہر جملے میں فعل آتا ہے اور ایسی صورت بہت کم ہوتی ہے جہاں جملہ بغیر فعل کے پورا ہوتا ہے۔ البتہ کہاوتوں اور نظم میں، اخبارات اور مضامین کے عنوانات میں جملے بغیر فعل کے بھی آتے ہیں، جیسے کہاں راجہ بھوج کہاں گنگو تیلی وغیرہ۔ فعل کی طرح کسی بھی بات کے اظہار کے لیے زمانہ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا کی کچھ زبانوں کو چھوڑ کر تقریباً ہر زبان میں زمانے پائے جاتے ہیں۔ جیسے چائنیز زبان میں زمانہ نہیں ہوتا۔ کچھ زبانوں میں صرف 2 ہی زمانے ہوتے ہیں، ماضی اور غیر ماضی، لیکن ہماری اردو زبان میں 3 زمانے ہوتے ہیں، اور صرف یہ 3 زمانے ہی نہیں۔ جیسے اگر ہم زمانہ ماضی کی بات کریں تو اس میں ماضی قریب اور ماضی بعید بھی ہیں، جس سے ہم کسی بھی جملے کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ کسی بھی فعل کے لیے زمانے کا ہونا ضروری ہے۔ زمانے 3 ہیں۔ نمبر 1، گزشتہ یا گزرا ہوا زمانہ، جسے ماضی کہتے ہیں، انگلش میں اسے پاسٹ ٹینس کہتے ہیں۔ نمبر 2، موجودہ زمانہ، جسے حال کہتے ہیں، انگلش میں اسے پریزنٹ ٹینس کہتے ہیں۔ اور آئندہ، جس کا نام مستقبل ہے، انگلش میں اسے فیوچر ٹینس کہتے ہیں۔ ہر فعل یا کام کا تعلق زمانے کے لحاظ سے ان تینوں میں سے کسی کے ساتھ ضرور ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں زمانہ ماضی کی تعریف۔ کسی کام کے گزرے ہوئے وقت کو زمانہ ماضی کہتے ہیں۔ زمانہ ماضی کی پہچان کے لیے آپ 2 باتیں یاد رکھیں گے۔ پہلی بات، اس زمانے کے جملے تھا، تھی، تھے، تھیں جیسے الفاظ پر ختم ہوتے ہیں۔ دوسری بات، اگر جملے کے آخر میں ہو، ہوں، ہے، ہیں اور گا گی گے نہیں ہیں، جیسے جملے کے آخر میں اگر کیا، کھائے، لیا، گئی، گئے، گیا اس طرح کے الفاظ ہوں گے تو اس جملے کا زمانہ زمانہ ماضی ہوگا۔ زمانہ ماضی کی اس پہلی مثال پر غور کیجئے۔ بچے ان کتابوں کو پڑھ چکے تھے۔ اس جملے میں کام گزشتہ یعنی گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہے اور جملے کے آخر میں لفظ تھے ہے، اس لیے یہ جملہ زمانہ ماضی کی مثال ہے۔ اب اس دوسری مثال کو دیکھیے۔ ایک انگریز افسر نے اس مقام کو دریافت کیا تھا۔ اس جملے کا کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہے اور جملے کے آخر میں تھا ہے، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اس جملے کا زمانہ زمانہ ماضی ہے۔ تیسری مثال، پوری کڑھائی سے نکل بھاگی۔ اس جملے کا زمانہ پہچاننا شاید آپ لوگوں کو مشکل لگ رہا ہوگا، کیونکہ جملے کے آخر میں نہ الفاظ ہو، ہوں، ہے اور ہیں ہے، اور نہ ہی گا گی گے ہے، اور نہ ہی تھا، تھی، تھے ہے۔ اس سچویشن میں اس جملے کا زمانہ پہچاننا سب سے آسان ہے۔ ایسے جملے کا زمانہ زمانہ ماضی ہوگا۔ چوتھی مثال، دادی کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس چوتھی مثال میں بھی فعل گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہے۔ یہ بات ہمیں لفظ تھی سے واضح ہو جاتی ہے، اس لیے یہ جملہ بھی زمانہ ماضی کی مثال ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں زمانہ حال کی تعریف۔ کوئی کام اگر موجودہ وقت میں ہو تو اس وقت کو زمانہ حال کہتے ہیں۔ زمانہ حال کے جملے کے آخر میں ہو، ہوں، ہے اور ہیں جیسے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے ہمیں ان کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ اس جملے میں گونج یعنی کسی آواز کا ذکر ہو رہا ہے کہ سنائی دے رہی ہے، یعنی کام ابھی موجودہ وقت میں ہوا ہے۔
اور ابھی جاری بھی ہے، اور جملے کے آخر میں لفظ ہے بھی ہے، اس لیے جملہ زمانہ حال کی مثال ہے۔ دوسری مثال، میں بھی تمہاری طرح سوتا ہوں۔ اس جملے میں کسی عادت کی بات ہو رہی ہے کہ کسی کو کسی کے جیسے سونے کی عادت ہے، اور جملے کے آخر میں لفظ ہوں ہے، اس لیے جملہ زمانہ حال کی مثال ہے۔ اب اس تیسری مثال پر غور کیجیے۔ سواریوں سے آلودگی ہوتی ہے۔ اس جملے میں فطری بات ہو رہی ہے کہ سواریوں سے آلودگی ہوتی ہے اور ہوتے رہے گی، اور سینٹنس کے آخر میں لفظ ہے بھی ہے، اس لیے جملہ زمانہ حال کی مثال ہے۔ زمانے کی تیسری قسم مستقبل کی تعریف۔ آئندہ وقت میں ہونے والے کام کے وقت کو زمانہ مستقبل کہتے ہیں۔ اگر آنے والے وقت میں آپ کوئی کام کریں گے تو اس زمانے کو زمانہ مستقبل کہتے ہیں۔ اسے پہچاننا سب سے آسان ہے۔ اس جملے کے آخر میں گا گی گے رہے گا، جیسے یہی ٹرین آپ کو ماتھیران پہنچا دے گی۔ اس جملے میں آنے والے زمانے میں کام ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ ٹرین ماتھیران پہنچا دے گی، اس لیے جملہ زمانہ مستقبل کی مثال ہے۔ دوسری مثال، میں تمہیں بھی ڈھیر سارے کھلونے لا دوں گا۔ اس جملے میں آئندہ وقت میں کھلونے لانے کی بات ہو رہی ہے، اور جملے کے آخر میں گا لفظ بھی ہے، اس لیے جملہ زمانہ مستقبل کی مثال ہے۔ تیسری مثال، آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس جملے میں آنے والے وقت میں کسی کے ٹھیک ہو جانے کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، اور سینٹنس کے اینڈ میں لفظ گا ہے، اس لیے جملہ زمانہ مستقبل کی مثال ہے۔ دوستوں، امتحان میں زمانے کے تعلق سے کئی طریقوں سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ سب سے اہم سوال ہے زمانہ پہچانیے یا فعل کا زمانہ پہچانیے۔ پہلا سوال، پٹواری چلا گیا تو پھر یہ کام 1 ماہ سے ادھر نہ ہو سکے گا۔ جملے کے آخر میں گا لفظ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کام آئندہ زمانے میں ہونے والا ہے، اس لیے اس سوال میں فعل کا زمانہ ہے مستقبل۔ دوسرا سوال، ایک دوست کو کھانے پر مدعو کیا۔ دوستوں، اگر آپ لوگوں کو شروع میں سمجھایا ہوا یاد ہوگا تو اس طرح کے جملے کا زمانہ پہچاننا سب سے آسان ہے۔ جملے کے آخر میں نہ ہو، ہوں، ہے اور ہیں ہے، اور نہ تھا، تھی، تھے، تھیں ہے، اور نہ ہی گا گی گے ہے۔ اس طرح کے جملے کے فعل کا زمانہ زمانہ ماضی ہوگا۔ تیسرا سوال، مجھے ہر روز 2 روپے جیب خرچ ملتے ہیں۔ اس جملے میں پابندی سے ہونے والے کام کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کسی کو ہر روز 2 روپے جیب خرچ ملتے ہیں، اور ساتھ ہی جملے کے آخر میں لفظ ہے کا استعمال کیا گیا ہے، اس لیے اس جملے کے فعل کا زمانہ زمانہ حال ہے۔ چوتھا سوال، انہی کے وطن سے ایک صاف ستھرا، پرسکون، ترقی یافتہ ہندوستان برآمد ہوگا۔ جملے کے آخر میں ہوگا لفظ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کام آئندہ زمانے میں ہونے والا ہے، اس لیے اس سوال میں فعل کا زمانہ ہے مستقبل۔ پانچواں سوال، گلی کی دھول پروین کے قدموں سے لپٹ رہی تھی۔ اس جملے میں گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے کا ذکر ہے، بھلے ہی وہ کام پچھلے زمانے میں اس وقت نامکمل تھا، اور جملے کے آخر میں لفظ تھی سے بھی زمانہ ماضی کا پتہ چلتا ہے، اس لیے اس جملے کا زمانہ ہے ماضی۔ اگلا سوال، عامر فٹ بال کھیلتا ہے۔ اس جملے میں عامر کی عادت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ فٹ بال کھیلتا ہے، اور جملے کے آخر میں ہے لفظ بھی ہے، اس لیے جملے کا زمانہ زمانہ حال ہے۔ ساتواں سوال، عرب کا مشہور شہر خیبر ان کا وطن تھا۔ اس جملے میں گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے کا ذکر ہے، اور جملے کے آخر میں لفظ تھا بھی ہے، اس لیے جملے کا زمانہ ہے ماضی۔ آٹھواں سوال، آج وہ طیارے میں اڑ رہی ہے۔ اس جملے میں کسی کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ وہ طیارے میں اڑ رہی ہے، اور کام ابھی جاری بھی ہے،
اور جملے کے آخر میں لفظ ہے بھی استعمال کیا گیا ہے، اس لیے اس جملے کے فعل کا زمانہ زمانہ حال ہے۔ شکریہ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو زمانے کی تینوں قسموں کے بارے میں بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ پھر ملیں گے اردو قواعد کے میرے اگلے ویڈیو زمانہ ماضی کی قسموں میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔